اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ ہم زیادہ تر خود سے جڑے رشتوں کو ان کے اچھا یا برا ہونے سے نہیں بلکہ اپنا یا پرایا ہونے پر پرکھتے ہیں، جبکہ یہ تو انسان کا اچھا یا برا کردار ہے جو وہ رشتے کو نبھانے میں ادا کرتا ہے، اور اسی سے یہ طے ہوتا ہے کہ وہ ہمارا کتنا اپنا ہے اور کتنا پرایا۔ تھوڑی دیر میں ہی کھانا لگ گیا اور سب کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے دوران ہی طاہر کی والدہ نے رشتے کی بات کر ڈالی، یہ کہتے ہوئے کہ طاہر آیا تو شادی کروانے ہے لیکن ہمیں کوئی رشتہ ہی نہیں پسند آ رہا۔ اتنے میں طاہر کی آنٹی بولی، رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں بچے موجود ہیں؟ یہ سنتے ہی طاہر جلدی سے بولا، یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے پہلے کی بات آگے بڑھے میں اپنی بات کر ڈالتا ہوں، اس طرح کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ طاہر جلدی سے کہنے لگا، ہاں آنٹی، دیکھے تو مجھے شروع سے ہی جو لڑکی پسند تھی وہ مجھے آج مل گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ طاہر کی یہ بات سن کر سب دنگ رہ گئے، جبکہ اس کے والد تو پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اس طرح کسی کو بھی کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن طاہر کی والدہ کو اس پر غصہ آیا۔ اب جبکہ طاہر اپنے منہ سے یہ بات کر چکا تھا، اب وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد طاہر کی آنٹی جلدی سے بولی، ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، ہم کافی دیر سے آئے تھے، اور اس بار ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی بلکہ ان کا تو دل ہی ٹوٹ چکا تھا، اور حنا کو بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر چلے گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ چلو اگر ہم اپنے منہ سے بات کر لیتے رشتے کی تو اگر تب طاہر انکار کر دیتا تو زیادہ بے عزتی تھی۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی طاہر کی والدہ طاہر سے کہنے لگی، تم نے ذرا بھی اپنی ماں کے بارے میں نہیں سوچا؟ کون ہے وہ لڑکی؟ طاہر کہنے لگا، میں صبح ہی آپ کو اس سے ملوا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ طاہر کی والدہ یوں تو بہت ہوشیار تھی لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی کوئی چال، کوئی بات طاہر پر اثر کیوں نہیں کر رہی تھی۔ پھر طاہر اپنے کمرے میں چلا گیا، بنا کچھ وقت ضائع کیے عائشہ کو فون ملانے لگا، یہ سوچتے ہوئے کہ اب میں مزید دیر نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد طاہر نے عائشہ سے کہا، وہ کل رشتہ لے کر آئے گا، کیا وہ اس بات پر راضی ہے؟ عائشہ بھی کہیں نہ کہیں طاہر کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آ جانا۔ عائشہ بھی بہت بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے طاہر کی والدہ کے پاس کوئی جواز نہ تھا انکار کرنے کا، لیکن طاہر کو سب سے زیادہ عائشہ کی سادگی پسند تھی۔ اگلے روز طاہر کی والدہ کو مجبوراً طاہر اور اس کے باپ کے ساتھ عائشہ کا رشتہ لینے جانا پڑا۔ عائشہ کے گھر والے بہت ہی اچھے تھے اور وہ طاہر کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے کیونکہ وہ عائشہ کا پہلے دوست رہ چکا تھا۔ بیچ میں جو 5 سال کا عرصہ تھا اس کے بارے میں انہوں نے جاننا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کچھ دنوں میں جواب دیں گے۔ پھر انہوں نے طاہر کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی اور انہیں رشتہ ہر لحاظ سے اچھا لگا۔ یوں طاہر اور عائشہ کا رشتہ پکا ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی ہو گئی۔ طاہر اور عائشہ کی شادی میں سب سے زیادہ خوش ہونے والے وہ خود تھے اور اس کے بعد طاہر کے والد، جبکہ طاہر کی والدہ اس شادی سے خوش نہیں تھی، لیکن ان کو مجبوری میں اپنے بیٹے کی خوشی میں شریک ہونا تھا۔ انہوں نے دل سے عائشہ کو قبول نہیں کیا۔ جب تک طاہر پاکستان میں رہا تب تک طاہر کی والدہ عائشہ کے ساتھ اچھے سے پیش آتی رہی۔ جو ہی طاہر اٹلی چلا گیا تو طاہر کی والدہ کا بھی روپ بدل گیا، وہ عائشہ کا ہر بات میں دل توڑ دیتی۔ ایک روز طاہر کی وہی آنٹی ان کے گھر آئی اور طاہر کی والدہ کو تو جیسے موقع مل گیا وہ ان سے کہنے لگی، بہو تو ہم لے آئے لیکن اپنی بہو تو اپنی ہوتی ہے، پرائی تو پرائی ہوتی ہے، اپنے میں رشتہ ہو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ طاہر کی آنٹی ہلکا سا کھانسنے لگی۔ عائشہ یہ سنتے ہی ان کے پاس سے اٹھ گئی
اور اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ وہ ہر طرح سے پوری کوشش کر چکی تھی کہ وہ طاہر کی والدہ کا دل جیت لے، لیکن ان کے دل میں تو ایک ہی بات تھی کہ رشتہ داروں کی بیٹی اپنی بہو ہوتی ہے اور پرائے لوگوں کی بیٹی اپنی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ طاہر جب بھی عائشہ سے پوچھتا کہ وہ اس کے گھر میں خوش ہے تو عائشہ اس سے کہتی کہ وہ بہت خوش ہے۔ وہ طاہر سے اس کی والدہ کے رویے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ عائشہ نہایت ہی سمجھدار تھی۔ اس نے یہ اچھی طرح جان لیا تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کی ساس خوش نہیں ہوتی، اس لیے وہ زیادہ ان کے سامنے جانے سے کتراتی تھی، اور جب بھی وہ اسے کچھ غلط کہتی وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتی، لیکن اس نے آج تک ان سے بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کے کسی غلط بات کا جواب دیا تھا۔ طاہر کو گئے 1 سال ہو چکا تھا۔ اس بیچ عائشہ اپنے مائکے بھی کئی بار گئی اور وہاں جا کر کچھ مہینے رہی بھی، لیکن اس نے اپنے مائکے میں بھی اپنی ساس کے برے رویے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ان دونوں کی شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ طاہر کا چھوٹا بھائی پاکستان آیا۔ طاہر کے چھوٹے بھائی کا نام احمد تھا۔ طاہر کی والدہ احمد سے کہنے لگی، دیکھو تمہارے بڑے بھائی نے تو اپنی مرضی سے شادی کروا لی، اب تم اس کے قدم پر مت چلنا۔ احمد چونکہ شروع سے ہی اپنی والدہ کی ہر بات مانتا تھا اور کافی حد تک وہ ان کی طرح کا ہی تھا، اس نے کہا نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے احمد کا رشتہ اپنی اسی بہن کی چھوٹی بیٹی سے طے کر دیا جہاں وہ طاہر کا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ چونکہ احمد چھٹی آیا تھا اور طاہر کو بھی اٹلی گئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی چھٹی آ سکتا تھا۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ طاہر بھی پاکستان میں آ جائے اور احمد کی شادی کر دیتے ہیں۔ پھر طاہر بھی پاکستان آ گیا۔ احمد کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور اس بار سب سے زیادہ خوش طاہر کی والدہ تھی، کیونکہ انہیں اس بات کی خوشی تھی ان کی مرضی سے ان کے بیٹے نے شادی کی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ اپنوں میں سے بہو چن کر لائی ہیں۔ ان کی اپنی بہو ہوگی، یعنی عائشہ ان کی پرائی بہو تھی اور احمد کی بیوی جس کا نام شانزہ تھا وہ ان کی اپنی بہو تھی۔ شادی کے بعد چونکہ طاہر بھی چھٹی آیا تھا وہ بھی عائشہ کے ساتھ ہی تھا، تب اس نے اس بات کو نوٹ کیا کہ اس کی والدہ عائشہ سے زیادہ شانزہ کو اہمیت دیتی ہیں، جبکہ عائشہ اس گھر کی بڑی بہو تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید ان کی نئی شادی ہوئی ہے اس وجہ سے اس کی والدہ ایسا کر رہی ہے، لیکن اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے والد سے جب بات کی تو اس کے والد نے کہا، بیٹا یہ عورتوں کے معاملوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، جب عائشہ تم سے کوئی گلہ نہیں کرتی تو تم بھی اپنی ماں سے مت الجھنا، وہ تمہاری ماں ہے۔ پھر طاہر خاموش ہو گیا۔ شادی کو ابھی 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ طاہر کی والدہ کا باتھ روم میں پاؤں پھسل گیا، اس وجہ سے ان کی ٹانگ پر بہت گہری چوٹ آئی، جس کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کرنے کو کہا، یہاں تک کہ انہیں باتھ روم بھی وہیں پر کرنا تھا۔ طاہر کی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے یوں تو گھر میں بہت ملازم تھے، لیکن عائشہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگی۔ حالانکہ عائشہ بھی بہت بڑے گھرانے کی بیٹی تھی، لیکن اس کے والدین نے اس کی تربیت بہت ہی اچھی کی تھی اور عائشہ خود بھی بہت اچھی لڑکی تھی، جبکہ شانزہ طاہر کی والدہ کے پاس بہت ہی کم آتی تھی۔ تب بھی طاہر کی والدہ کو اس بات کا احساس نہ ہوا کہ جسے وہ اپنی پرائی بہو کہتی ہیں وہ اپنوں سے بھی زیادہ اپنی نکلی، جبکہ اپنی سگی بھانجی ان کو نہیں پوچھتی۔ طاہر کی والدہ جب کچھ ٹھیک ہوئی تو طاہر اور احمد بھی واپس چلے گئے۔ طاہر کے جانے کے بعد طاہر کی والدہ اب عائشہ کا دل اور زیادہ توڑنے لگی۔ پہلے تو عائشہ اکیلی تھی، اب شانزہ کے سامنے اس کی بے عزتی ہوتی۔ ایک روز تو جہاں تک طاہر کی والدہ نے حد پار کر دی، سب ہال میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور طاہر کی والدہ نے ملازم کو بلا کر کہا، تمہیں معلوم نہیں شانزہ کو بھنڈی کا سالن پسند نہیں، تم نے کیوں بنائی ہے بھنڈی؟ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تو عائشہ میڈم نے آج کے کھانے کا مینیو دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، وہ کون ہوتی ہے تمہیں مینیو دینے والی؟ میں ابھی زندہ ہوں اور اگر تمہیں پوچھنا ہی تھا میرے سوا کسی سے
تو تم شانزہ سے پوچھتے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ بغیر کچھ کھائے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تب طاہر کے والد نے پہلی بار طاہر کی والدہ کو جھڑکتے ہوئے کہا، تم کیسی ماں ہو؟ کیا طاہر تمہارا بیٹا نہیں؟ اور یہ تمہاری اس حوالے سے بہو نہیں لگتی؟ جس قدر تمہیں شانزہ سگی ہے اسی طرح عائشہ بھی سگی ہونی چاہیے۔ دونوں کا رشتہ ایک جیسا ہے تم سے، لیکن جانے تمہیں کب سمجھ آئے گی۔ کھانے کے لیے اور بھی بہت کچھ بنایا گیا تھا، کیا شانزہ وہ نہیں کھا سکتی تھی؟ یہ تو عائشہ اچھی ہے جو اپنے مائکے جا کر کچھ نہیں بتاتی اور نہ ہی تمہارے بیٹے سے کچھ کہتی ہے، ورنہ اب تک جانے کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ شانزہ یہ سن کر مسکرائی، جبکہ طاہر کی والدہ غصے میں یہ کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی، آپ کو تو بس میں ہی غلط لگتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شانزہ بھی چونکہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ طاہر کی والدہ عائشہ کو پسند نہیں کرتی اور اس کو اپنی بڑی بہن کا بھی دکھ تھا، اس وجہ سے وہ عائشہ سے اتنی بات نہیں کرتی تھی، جبکہ عائشہ اس کو بہانے سے بلانے کی پوری کوشش کرتی۔ اس گھر میں صرف طاہر کا والد ہی تھا جو عائشہ سے تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا۔ پھر اگلے ہی روز عائشہ اپنے مائکے چلی گئی، یہ سوچ کر کہ کچھ دن ادھر رہے گی تو دل بہل جائے گا۔ اسی دن ان کی خان سامہ کو اس کے گاؤں سے فون آیا کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی ہے۔ خان سامہ کو ایمرجنسی میں اپنے گاؤں جانا پڑا۔ اس روز کھانا شانزہ کو بنانا پڑ گیا، جبکہ شانزہ کو کھانا بنانا اچھا نہیں لگتا تھا اور باہر کا کھانا طاہر کے والد کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے شانزہ کو مجبوری میں کھانا بنانا پڑا۔ طاہر کی والدہ نے جب کھانا چکھا تو اس میں نمک بہت تیز تھا۔ انہوں نے شانزہ سے کہا، شانزہ سالن میں نمک بہت تیز ہے۔ تب شانزہ نے اپنی ساس سے کہا، آپ ہر ایک کی بات میں نقص کیوں نکالتی ہیں؟ یہ سنتے ہی طاہر کی والدہ کو جھٹکا لگا، کیونکہ عائشہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں بولتی تھی اور انہوں نے تو بہت ہی چھوٹی سی بات کہی تھی شانزہ سے، اور پھر شانزہ نے فوراً سے ان کو اس طرح جواب دیا اور ان کو دل ہی دل میں اس بات کا احساس ہوا کہ شانزہ مزاج کی کتنی تیز نکلی۔ اگلی صبح ناشتے کے لیے جب طاہر کے والد نے اس کی والدہ سے کہا کہ آج ناشتہ شاید نہیں ملے گا، ایسے ہی مجھے آفس میں جانا پڑے گا، تب وہ جلدی سے بولی، نہیں دراصل شانزہ شاید رات کو دیر سے سوئی ہوگی اس لیے اس نے ناشتہ نہیں بنایا، میں بنا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے کچن میں چلی گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ پھر جب وہ ناشتہ کرنے لگی تو طاہر کے والد نے دیکھا کہ طاہر کی والدہ اپنا ہاتھ دوپٹے کے نیچے بار بار چھپا رہی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، تم اپنا ہاتھ کیوں چھپا رہی ہو؟ تو وہ دھیمے سے لہجے میں بولی، کچھ نہیں، بس تھوڑا سا ہاتھ جل گیا ہے، اصل میں اب کچن میں کام چھوڑے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، اس وجہ سے جلدی میں ہاتھ جل گیا۔ اتنے میں طاہر کے والد کے موبائل پر بیل ہوئی اور انہوں نے جب فون اٹھایا تو دوسری طرف سے عائشہ سلام لیتے ہوئے ان سے خیریت معلوم کرنے لگی۔ تب طاہر کے والد نے عائشہ کو بتایا کہ ہم ٹھیک ہیں، مگر تمہاری ساس اپنا ہاتھ چلا بیٹھی ہے، اصل میں خان سامہ کی والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے گاؤں چلا گیا، ایک ہفتہ ادھر ہی رکے گا، اور تمہاری ساس نے آج ناشتہ بنایا ہے، ہمیں باہر کے کھانے کی عادت نہیں ہونا۔ یہ سنتے ہی عائشہ بولی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں آج ہی آ جاتی ہوں گھر واپس۔ پھر طاہر کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے طاہر کی والدہ کو بتایا کہ عائشہ آج آ جائے گی، تم اپنا ہاتھ دوبارہ مت چلا لینا، وہ سارا کچن کا کام خود ہی سنبھال لے گی۔ تب طاہر کی والدہ بولی، ہاں وہ تو جیسے بڑا کچھ پکا کر کھلائے گی۔ طاہر کے والد نے ناشتہ کیا اور وہ اپنے آفس میں چلے گئے۔ دوپہر کو جب شانزہ اپنے کمرے سے نکلی تو کہنے لگی، آنٹی ناشتے میں کیا بنایا ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی طاہر کی والدہ تھوڑا غصے میں آئی اور کہنے لگی، دن کی 12 بج رہی ہیں اور تمہیں اب بھی ناشتہ کرنا ہے، اور ناشتہ کس نے بنانا تھا؟ شانزہ کہنے لگی، آپ اس طرح کیوں غصے میں مجھ سے بات کر رہی ہیں، مجھے نہیں عادت کھانا بنانے کی اور نہ ہی مجھے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک خان سامہ اس گھر میں نہیں آتا
میں اپنی والدہ کے پاس جا رہی ہوں، جب وہ آ جائے تو مجھے کال کر دیجیے گا، میں تبھی اب آؤں گی۔ ویسے بھی خانسامہ کے بغیر اس گھر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ تب طاہر کی والدہ حیران رہ گئی کہ وہ جسے اپنی سمجھ کر بیاہ کے لائی تھی وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے، اور اس مشکل وقت میں وہ انہیں چھوڑ کر اپنے مائکے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ طاہر کی والدہ کچھ اور بولتی، شانزہ کہنے لگی، آپ ڈرائیور کو کہہ دیں پلیز وہ مجھے چھوڑ آئے۔ پھر شانزہ اپنے مائکے چلی گئی اور تھوڑی دیر میں ہی عائشہ اپنے سسرال واپس آ گئی، لیکن طاہر کی والدہ ابھی بھی اپنے پرائی کی پرکھ میں ہی بیٹھی تھی۔ اسے عائشہ کی اچھائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عائشہ نے گھر آتے ہی سب سے پہلے پوچھا، آپ کا ہاتھ زیادہ تو نہیں جلا؟ دوائی لگائی تھی؟ طاہر کی والدہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ پھر عائشہ نے کہا، مجھے بتائیں آج میں کھانے میں کیا بناؤں؟ یہ سنتے ہی طاہر کی والدہ حیران رہ گئی، کیونکہ عائشہ تو بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسے کھانا بنانا آتا ہے کیا؟ ابھی اسی سوچ میں گم تھی کہ عائشہ کہنے لگی، ٹھیک ہے میں آج آپ کی پسند کی ساری چیزیں بناؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ شام کو جب طاہر کے والد آئے تو انہوں نے اتنا کچھ بنا ہوا دیکھا تو حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، عائشہ بیٹا یہ سب کچھ تم نے خود بنایا ہے؟ عائشہ کہنے لگی، جی بالکل یہ سب میں نے خود بنایا ہے اور مجھے کھانا بنانا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب طاہر کی والدہ اور والد نے کھانا کھایا تو انہیں کھانا بہت پسند آیا، لیکن طاہر کی والدہ اپنی انا کی وجہ سے خاموش رہی، جبکہ طاہر کے والد نے کھانے کی بہت تعریف کی اور عائشہ سے پوچھنے لگے، کیا تم اپنے مائکے میں بھی کھانا بناتی تھی؟ تب عائشہ نے بتایا، اصل میں میرے ابو کو شروع سے ہی باہر کے کھانے کی عادت نہیں، پہلے تو امی کچن کے سارے کام سنبھالتی تھی، پھر جب ہم جوان ہوئی تو امی نے ہمیں بھی کھانا بنانا سکھا دیا۔ امی ہمیشہ کہتی تھی کہ ہر لڑکی کو کھانا بنانا ضرور آنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے گھر میں کتنے ہی ملازم کیوں نہ ہو، کتنے ہی خانسامہ کیوں نہ ہو۔ طاہر کی والدہ طاہر کے والد کی یوں عائشہ کی تعریف سے جل بن کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تب عائشہ سے طاہر کے والد نے کہا کہ تم اپنی ساس کے رویے سے اداس مت ہوا کرو، یہ بس ایسی ہی ہے۔ پھر اس ایک ہفتے میں عائشہ کچن کی ساری ذمہ داری بہت ہی بخوبی سے نبھاتی ہے، یہاں تک کہ عائشہ کا سسر اس سے کہنے لگا، اب تو بہو تمہارے کھانے کی عادت سی ہو گئی ہے، کیا تم روز کھانا بنا دیا کرو گی؟ عائشہ خوشی سے کہنے لگی، جی ضرور۔ کہیں نہ کہیں طاہر کی والدہ عائشہ کے اس رویے کو لے کر دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی تھی کہ میں نے تو اتنا برا کیا عائشہ کے ساتھ اور وہ اس قدر ہمارا خیال رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ جب اس کی ٹانگ پر بھی چوٹ آئی تھی تب بھی عائشہ نے اس کا کتنا خیال رکھا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی انا اور بھانجی کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ پھر جس روز خانسامہ آیا تو طاہر کی والدہ عائشہ سے کہنے لگی، آج سے تم خانسامہ کو کھانے کا مینیو بتاؤ گی، اور ہاں اسے تھوڑا سا کھانا بھی بنانا سکھا دینا جس طرح تم بناتی رہی۔ یہ سنتے ہی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر طاہر کی والدہ اس سے کہنے لگی، میں شروع سے ہی سمجھتی تھی کہ پرائے لوگوں کی بیٹی بہو بنا کر لاؤ گے تو وہ ہمیشہ پرائی بہو ہی رہے گی، اگر اپنوں کی ہوئی تو اپنی بہو ہوگی، لیکن میں غلط تھی، بہو تو بہو ہوتی ہے، اپنوں کی ہو یا پرائیوں کی، اور سب سے بڑھ کر یہ تو بہو کا کردار ہوتا ہے جو اسے سسرال میں اپنا یا پرایا بناتا ہے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔